ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ضمیر علی بدایونی کا مضمون منٹو کے فن میں وجودی صورتحال۔ یہ مضمون ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 8 میں شائع کیا گیا۔ ضمیر علی بدایونی کا مضمون منٹو کے فن میں وجودی صورتحال سماعت فرمائیے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ منٹو کی کہانی ایک بہاؤ کی حیثیت رکھتی ہے جس میں سارے کردار بہتے ہوئے اپنے اپنے انجام تک پہنچ جاتے ہیں۔ سوگندھی چونکہ بیڈ فیتھ کی نیند سے جاگ اٹھی تھی، اس لیے وہ آزاد ہو گئی تھی۔ وہ اپنی آزادی کا استعمال مادھو کو معاف کر کے بھی کر سکتی تھی، لیکن ہتک کی تکلیف اس کے احساس کے دروازے پر بار بار دستک دے رہی تھی۔ اس لیے اس نے انتقام اور ہتک کا راستہ اختیار کیا، اپنے نفسیاتی اور جذباتی توازن کو قائم کرنے کے لیے۔ لیکن وجودی جسے فرد کی تنہائی کہتے ہیں، اس کا تجربہ اس سے پہلی بار اس لیے ہوا کہ وہ فرد بن چکی تھی اور اس نے اپنے چاروں طرف جو جھوٹے رشتے قائم کر رکھے تھے وہ بکھر گئے اور وہ اکیلی رہ گئی، جو اس کے وجود کی اصلی و بنیادی صورتحال تھی۔ سارتر نے شعور کے خلا کی طرف جو ہماری توجہ دلائی ہے، سوگندھی نے بھی اس کا تجربہ کیا۔ خیالات آتے تھے لیکن اس کے شعور کا خلا پر نہیں ہوتا تھا۔ شعور اپنی مقصودیت اور خلا کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ سوگندھی نے مادھو کو دھتکار کر نکالنے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ اب اس کی قوت فیصلہ واپس آ چکی تھی۔ وجودی صورتحال اپنے تمام تقاضوں کے ساتھ اس کے سامنے آ گئی تھی، جس سے وہ اس لیے گزر گئی کہ وہ آزاد تھی، وہ فیصلہ کر سکتی تھی اور اس نے فیصلہ کیا۔ اب وہ فیصلہ اور اس کے مضمرات ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ وجودی صورتحال کو ماضی میں تبدیل کر کے فرد اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ بقول سارتر یہ وجودی صورتحال مطلق بن جاتی ہے۔ منٹو کی کہانی کا وجودی نقطہ نظر سے مطالعہ کوئی نئی بات اس لیے نہیں ہے۔ دوستویسکی، ٹالسٹائی، کافکا اور شیکسپیئر کا مطالعہ بھی وجودی افکار کی روشنی میں کیا جا چکا ہے۔ منٹو ایک سچا فنکار تھا۔ اس نے فرد کی نفسیات اور اس کے دوسرے پہلوؤں کا بڑی گہرائی سے تجزیہ کیا ہے۔ اس کے کردار لافانی ہیں اور فرد کی سائیکی کی مختلف جہات ہم پر روشن کرتے ہیں۔ منٹو کے بعد کہانی کا فن بہت آگے جا چکا ہے۔ اینٹی ناول اور شعور کی رو کے بعد کافکا، ہیمنگوے، البرٹ کامیو اور سارتر کی کہانیاں اور ناول ہم پر ایک ایسی کائنات منکشف کرتے ہیں جو انسان کی بنیادی صورتحال یعنی احساس تنہائی بلکہ ما بعد الطبیعیاتی تنہائی کی اساس ہے۔ منٹو اپنے تخلیقی وجدان کی روشنی میں اس تنہائی کو بڑی شدت سے محسوس کرتا ہے اور اپنے کرداروں میں منتقل کر دیتا ہے، لیکن ناول فن اور ٹیکنیک کے اعتبار سے بہت ارتقائی مراحل طے کر چکا ہے، اور منٹو کو ساختیت پسند بھی حقیقت پسندی سے آگے نہیں لے جا سکتے، کیونکہ منٹو اول و آخر حقیقت پسند ہے، لیکن تفہیم و تعبیر کی جہت کھلی ہے، اور ساختیت نے تو اس جہت کو ایک شاہراہ میں تبدیل کر دیا ہے جس پر چل کر ہم منٹو کے کرداروں کے مختلف روپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک روپ اس مضمون میں بھی پیش کیا گیا ہے۔ ممکن ہے آپ کو اس سے اتفاق نہ ہو، لیکن میرے حق تعبیر سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ منٹو کی کہانیوں سے ہم لطف اندوز ہو سکتے ہیں، نئے تناظر میں ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں، چونکہ متن کی معنویت ایک بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے جس سے استفادہ
آپ بھی کر سکتے ہیں اور میں بھی۔ میں تو اپنا حق استعمال کر چکا ہوں، اب آپ کی باری ہے، یعنی اس مضمون کے اس قاری کی جس کی واپسی کا مژدہ ساختیت پسند سنا رہے ہیں۔ ضمیر علی بدایونی کا مضمون منٹو کے فن میں وجودی صورتحال، آواز و پیشکش ظفر جمیل۔